السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشیته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من ازداد علما ولم يزدد في الدنيا زهدا لم يزدد من الله إلا بعدا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے عزیزو بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتا ہے: لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، لیکن اس کو پیدا ایسے کرتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جاہل پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے۔ باقی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى۔ باقی جتنی مخلوق ہے وہ پیدائشی طور پر علم کے ساتھ پیدا ہوتی۔ علام ہوتی۔ ایک چونٹی کو قطار بنانا کہیں سے سیکھنا نہیں پڑتا، حالانکہ چونٹی صرف 1 سینٹی میٹر تک دیکھ سکتی، اس سے آگے اس کو نظر نہیں آتا۔ اور دیمک جو گھروں میں لکڑی میں لگ جاتی، کتابوں میں لگ جاتی، یہ بالکل اندھی ہوتی، اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ اور یہ جنگلوں میں گھر بناتی ہے تو ایک دیمک کے خاندان میں 10 لاکھ افراد ہوتے ہیں۔ آپ کا کتنے طلبہ ہوں گے؟ 1500 طلبہ کے لیے کتنا عملہ تھک رہا ہے، کھپ رہا ہے، اور کتنے بینا دانا لوگ ہیں، اور پھر بھی کبھی کہیں مشکل پڑی ہوتی ہے، کبھی کہیں مصیبت آئی ہوتی ہے۔ 10 لاکھ کا خاندان ہے، ایک خاندان میں 10 لاکھ چونٹیاں ہوتی ہیں، تو سب اندھے ہیں، اور ایسا عالی شان گھر بناتے ہیں۔ آپ افریقہ کے جنگلات میں جا کر دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی، ایسا لگے گا جیسے کوئی قلعہ کھڑا ہوا ہے، حسن حسین، اور اس میں سڑکیں، اس میں گھر، اس میں روشن دان، اس میں ہوا کیسے آئے کیسے نکلے، سورج کی روشنی کیسے آئے کیسے ڈھلے، موسم کے لحاظ سے اندھے انجینئر ہیں، اور وہ کیا کاریگری کر کے دکھاتے ہیں کہ ایک آنکھوں سے دیکھنے والا انسان اس کا لاکھواں حصہ بھی نہیں کر سکتا۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى۔ انڈے سے بچہ نکلتا ہے 21 روز کے بعد، مرغی کے انڈے میں بچہ 21 دن میں بنتا ہے۔ وہ نکلتا ہی چلنا بھی جانتا ہے، دانا چگنا بھی جانتا ہے، دوست بھی جانتا ہے، دشمن بھی جانتا ہے، بلی کو دیکھتے ہی ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ اس نے تو آج تک کبھی بلی کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر اپنے پنجوں سے وہ پتھر کو الگ کرتا ہے، دانے کو الگ کرتا ہے۔ اس نے ماں سے پوچھا ہی نہیں کہ اماں مجھے بتاؤ تو صحیح، نہ اماں سے پوچھا نہ ابا سے پوچھا۔ ابا تو پہلے مفرور ہو چکا ہوتا ہے، صرف اماں ہوتی ہے تو خود کرتا ہے۔
ایک مچھلی ہے، اس کا نام ہے ایل، انگریزی میں اس کا نام ہے ایل، سانپ کے مشابہ ہوتی ہے، یہ مختلف سمندروں میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے انڈے دینے کی جگہ ہے جو تمہارے مفتی عبداللبابت صاحب نے برموڈا کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، پتہ نہیں وہاں دجال ہے بھی صحیح کہ نہیں، انہوں نے تو وہاں بٹھا دیا تو اس کے انڈے دینے کی جگہ صرف جزیرہ برموڈا ہے بس، اور کہیں نہیں۔ تو امریکہ سے، یورپ سے، افریقہ سے، ایشیا سے، ان سمندروں سے ایل انڈے دینے کے لیے وہاں جاتی ہے، یہ کوئی 10,000 کلومیٹر، 8,000 کلومیٹر، 4,000 کلومیٹر، 5,000 کلومیٹر، یہ اس کا سفر ہوتا ہے۔ وہاں پہنچتی ہیں، انڈے دے کے مر جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی غذا وہاں نہیں ہے، ان کو غذا کے لیے ماں کے سمندر میں جانا ہے، اور افریقن ایل کے بچے کو نہیں پتا میری ماں کہاں سے آئی، اور امریکن بحیرہ عرب کے ایل کو نہیں پتا میری ماں کہاں سے آئی، اور نیچے 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سفر نہیں کرتی، اندھیرا ہوتا ہے، گھپ اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ کالے پانی کے اندر ہزاروں کلومیٹر کا اب یہ سفر شروع کرتے ہیں بچے، اور آج تک سمندری ماہرین نے یہ تحقیق کر کے بتایا ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ افریقن ایل کا بچہ امریکہ پہنچ گیا اور امریکن ایل کا بچہ وہ یورپ پہنچ گیا اور یورپین ایل کا بچہ وہ بحیرہ عرب میں پہنچ گیا، آج تک ایسے نہیں۔ ایک اور مچھلی ہے سائمن، بہت خوبصورت مچھلی ہوتی ہے، یہ تو بدصورت سے، یہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، سرخ جلد ہوتی ہے، چمکتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں، یہ میٹھے پانیوں سے سمندر میں آتے ہیں، میٹھے پانی، اور میٹھے پانیوں کے کتنے دہانے ہیں جو سمندر میں آ کے مل رہے ہیں، کتنے دریا ہیں جو آ کے سمندر میں مل رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں۔ یہ سمندر کھلے میں جاتی ہے اور 8 سال تک وہاں گزارتی ہے۔ یہ انڈے دینے کے لیے جس میٹھے راستے سے سمندر میں آئی تھی اسی راستے میں یہ واپس جاتی ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اس راستے سے خطا کھائی ہو، آج تک ایسا نہیں۔ ابھی بھی میں آ رہے تھے تو کراچی کے رہنے والے یہاں پہلے آئے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے مدرسہ جانے کا راستہ کون سا ہے، ٹیلی فون پہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے مدرسہ جانے کا راستہ کون سا ہے، ابھی تم آگے لوگوں مجھے تو یاد نہیں ہے۔ یہ انسان ہے اور وہ ایک دفعہ آتی ہے، ایک دفعہ اس میٹھے پانی کے بہاؤ میں چلتی ہوئی سمندر میں چلی جاتی، پھر 8 سال اس میں وہ رہتی ہے، پھر جب وہ واپس جاتی تو ٹھیک اسی دہانے پر پہنچتی ہے، اور اوپر یہ پانی کے مخالف سے میں چلتی ہے، اوپر جا کر انڈے دے کے مر جاتی ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ اللہ نے کائنات کو کیسا علم والا بنایا، جانور ہیں، نباتات ہیں، کبھی آم کے اوپر انگور نہیں نکلا، کبھی انگور کڑوا نہیں ہوا، کبھی کیلے پر امرود نہیں نکلا، وہ اتنے سمجھدار ہیں یہ درخت کہ وہی دیتے ہیں جو ان کے اندر اللہ نے ڈال دیا۔ کیکر نے کانٹا ہی نکالنا ہے، آم نے میٹھا ہی ہونا ہے، لیمو نے ترش ہونا ہے، کنوں نے کاشیں بنانی ہے، انار نے دانا دانا ہو کے پیک ہونا ہے۔ یہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ وہ علم ہے جو اللہ کائنات کو دے چکا ہے بغیر کسی کے سیکھے۔ اللہ کی سانپ کو کیسے پتہ چلتا ہے میرے اندر زہر ہے، اسے کون بتاتا؟ اور اسے کیسے پتا ہے کہ میں ڈستا ہوں تو اگلا مرتا ہے، یہ اس کو کون بتاتا؟ کہاں سے اس کو یہ علم آتا؟ یہ جو سانپ یوں کر کے حملہ کرتا ہے، اس کی رفتار ہوتی ہے 90 میل فی سیکنڈ۔ جو سانپ ڈستا ہے، ڈسنے کے لیے جو مارتا ہے تو 90 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حملہ کرتا ہے۔ یہ علم وہ کہاں سے لے کر آئے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے علم بخشا
اور بہت خوبصورت علم دیا، اور بے خطا علم ہے، بے خطا ہے ان کا، وہ اپنے علم کے نہ خلاف کرتے ہیں نہ ان کا علم غلط ان کے اندر جاتا ہے۔ آپ بکری کے آگے بہترین پلاؤ پکا کے رکھو، وہ منہ ادھر کر لے، کہے گی میرے علم کے خلاف ہے، میرا پرہیز ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ شیر کے آگے مٹھائی رکھو، وہ منہ ادھر کر لے۔ گوشت کو رکھو، گوشت دھو کے رکھو، دھو صاف کر کے، منہ بھی نہیں لگائے۔ خون سے لتھڑا ہوا گوشت ہوگا تو کھائے گا، اگر اس میں خون ملا ہوا نہیں ہے تو وہ بالکل نہیں کھائے گا، یوں بیٹھ جائے گا یہ صاف گوشت اسی کھاؤ، میرا پرہیز۔ اور شوگر والے مولانا صاحب کے آگے مٹھائی رکھو ضرور کھائے گا۔ ڈاکٹر کے آگے رکھو ضرور کھائے، چلو مولانا صاحب تو مولوی صاحب ہیں، ہدایہ پڑھاتے ہیں، انہوں نے تو میڈیکل سائنس نہیں پڑھی، تو میڈیکل ڈاکٹر جو شوگر کا مریض ہے، جو سارا دن لوگوں کو بتاتا ہے آپ نے میٹھا نہیں کھانا ہے، اس کے آگے مٹھائی رکھو ضرور کھائے، اپنے آپ کو دلیل دے گا آج آدھی گولی زیادہ کھا دوں گا، آدھی گولی ود کھاؤں گا۔ جتنے شوگر والے ہوتے ہیں اوروں سے زیادہ میٹھا کھا رہے ہو۔ انسان اپنے علم کے خلاف کرتا ہے، اور کوئی جانور اپنے علم کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ کبھی چمگادڑ دن میں اڑتا نظر آیا؟ اس کے لیے دن رات ہے، وہ رات کو نکلے گا۔ کبھی تازہ شکار کرتا ہوا گدھ نظر آیا کہ تازہ شکار پکڑ رہا ہو، وہ کتنا ہی مردار گوشت ڈھیر پڑا ہو، عقاب اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ یہ میں آپ کو مثالوں سے بات عرض کر رہا ہوں کہ کیسے اللہ نے کائنات کو علم بخشا، اور اس کے مقابلے میں انسان پیدا ہوتا ہے لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہاں تمہیں آزاد فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں اعضاء و جوارے دی ہیں جس سے تم علم لے سکتے۔